عزیزان گرامی، ہمارا کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس میں ہم اپنے مرحومین کو یاد نہ رکھیں۔ روزانہ اپنے مرحومین کو ہم ضرور یاد کریں، روزانہ ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں۔ اب یہ ایصال ثواب کرنے کے لیے ہم کو شریعت نے آزاد چھوڑا ہے، آپ جب چاہے کریں، صبح میں کریں، دوپہر میں کریں، شام میں کریں، کسی نماز کے وقت میں کریں، سفر میں کریں، حضر میں کریں، کسی بھی نہ کسی نہ وقت میں کریں، آپ کو شریعت نے آزاد چھوڑا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے میں شرکت فرمائے، آپ نے جنازے سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا استغفروا لاخیکم فإن الآن یسأل، تم اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر میں دو فرشتے اس کے پاس آئیں گے، منکر نکیر، اور وہ دو فرشتے تین سوالات کریں گے۔ چنانچہ بزرگوں، ہمارے تمام اللہ والوں کا معمول ہے کہ جلدی اگر کسی کو ایصال ثواب کرنا ہے تو وہ لوگ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ کر فوراً بھیج دیتے ہیں۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہی چیز ہمارے معاشرے میں اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 بار قل هو اللہ احد کا سورہ، اسی کو آپ ایصال ثواب کہیں، یا اسی کو آپ فاتحہ کہیں، اسی کو آپ کوئی اور نام دے دیں، لیکن بزرگوں اس طرح سے اپنے مرحومین کو بھیجنا اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن یہ سب بھیجنا انفرادی ہے، اپنے طور سے بھیجنا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ میرے وقت میں آپ بھیجیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے وقت میں بھیجوں۔ اب ہم غور کرتے ہیں، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ ایک بہت فیمس صحابی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ، درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ان ام سعد قد مات، اے نبی جی سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا، یعنی اپنی ماں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اے نبی جی میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو میں کیا کروں؟ بِأَيِّ الصَّدَقَةِ افضل، اے نبی جی اب میں اپنے ماں کے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع کی نزاکت کے اعتبار سے ان کو ایصال ثواب کا طریقہ بتایا۔ دیکھو، ایصال ثواب، مرحوم کو ایصال ثواب کرنا، ان کے حق میں اللہ سے رحمت کی دعا کرنا۔ ایصال ثواب ضروری نہیں کہ صرف مرحوم کا ہو، زندوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں 2 رکعت نماز پڑھوں، نفل نماز، اور نفل نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ سے دعا کروں یا اللہ اس میری 2 رکعت نفل نماز کا ثواب ان تمام میرے بھائیوں کو پہنچا دے، میرا ثواب بجائے میرے بھائیوں کو دے دے، تو آپ اس ثواب کو زندوں میں بھی شیئر کر سکتے ہیں، مرحومین میں بھی شیئر کر سکتے ہیں، لیکن فرض اور واجب کا ثواب شیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ فرض وہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے۔ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں جیسے قرآن ہے، صدقہ خیرات ہے، اللہ کے نام پہ نفل عمرہ کرنا ہے، اللہ کے نام پہ نفل حج کرنا ہے، اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کرنا ہے، اللہ کے نام پہ قرآن شریف کی تلاوت کر کے میں زندوں کو بھی بھیج سکتا ہوں، مرحومین کو بھی بھیج سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک بزرگ تھے حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے فیمس بزرگ اور بادشاہ بھی تھے اپنے وقت کے۔ وہ ایک مرتبہ حج بیت اللہ کو گئے، کعبہ شریف کا غلاف پکڑ کر کہنے لگے میرے مولا اس در میں ہر ٹائپ کا آدمی تیرے در پہ آتا ہے، کوئی بھی میزبان کے یہاں جب مہمان پہنچتا ہے، اے اللہ اس مہمان کو آپ، دنیا کے لوگ کسی نہ کسی چیزوں کے ساتھ اکرام کرتے ہیں، اے اللہ تیرے گھر کو آنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کی تو مغفرت کے ساتھ اکرام فرما۔ اب اللہ کے در میں مرحومین تو نہیں آتے، سب زندے ہی لوگ آ رہے ہیں، تو ان کی مغفرت کا سوال حضرت ہارون رشید فرما رہے ہیں۔ اسی وجہ سے بزرگوں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، انشاءاللہ نماز کے تعلق سے مدلل، مکمل، مفصل احادیث اور پیارے نبی کی سنت کی روشنی میں ہم اپنے بچپن سے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز کن کن حدیثوں سے ثابت ہے، انشاءاللہ وہ اگلی جمعوں میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔
کہ تکبیر تحریمہ کس حدیث سے ہے، رکوع کس حدیث سے ہے، قرآن کس حدیث سے ہے، کسی کی 1-2 رکعت چھوٹ گئی اس کو کیسے پڑھنا ہے، اگلی تفصیلات آئیں گے۔ تو عزیزان گرامی، آج کی ہماری جو ٹاپک ہے وہ ایصال ثواب یہ ہے کہ ہم اپنا قرآن شریف پڑھ کر زندوں کو بھی دے سکتے ہیں، مرحومین کو بھی دے سکتے ہیں۔ ایک بزرگ ایک قبرستان پر گئے، درود و سلام کا نذرانہ پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر یہ دعا کی کہ میرے مولا اس درود اور سلام کا ثواب اس پورے قبرستان والوں کو پہنچا دے۔ روایتوں میں ہے کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک نے اس پورے قبرستان والوں کی مغفرت کر دی۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی اللہ نے آپ کی کیسے مغفرت کی؟ انہوں نے کہا کہ ایک اللہ والے یہاں سے گزرے، انہوں نے صرف 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر انہوں نے قبرستان والوں کو تحفے میں دیا، اللہ نے اس درود پاک کی برکت سے پورے قبرستان والوں کی مغفرت کر دی۔ تو آپ سوچیں کہ وہ بزرگ کتنے تڑپ اور اخلاص کے ساتھ پڑھے ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ حضور کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی میری ماں انتقال ہو گئی، اب میں اپنے ماں کو ایصال ثواب کیسے کروں؟ اس وقت گرمی کی شدت تھی، لوگ پانی کو ترس رہے تھے، بہت لوگ پیاسے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الماء، آپ اپنے امی کا ایصال ثواب کرنا چاہتے نا؟ آپ سوچیں حضور قرآن کو نہیں بولے، ذکر کو نہیں بولے، استغفار کو نہیں بولے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ الماء، اے سعد بن عبادہ پانی کا انتظام کرو، اپنے مرحومہ ماں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ تو حضرت سعد بن عبادہ مالدار آدمی تھے، اللہ پاک نے ان کو تجارت کافی رکھا تھا، وہ گئے اور انہوں نے فحفر بئرن، حفرہ کہتے ہیں کھودنے کو، بئر کہتے ہیں بوڑی کو۔ اس زمانے میں پائپ سسٹم تو تھا نہیں، بورولتا تھا نہیں، نیچے موٹر ڈال کے کھینچنے کا تو تھا نہیں اس زمانے میں، بلکہ ہمارے قریب تک کے بچپن کے زمانے میں کنویں ہی چلتے تھے۔ تو وہ صحابی حضرت سعد بن عبادہ ایک بہت بڑا کنواں کھودے، فحفر بئرن، اور کنواں کھودنے کے بعد اس کی پوری ملکیت کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا اور فرمایا ھذہ لأم سعد، اللہ کے نبی یہ جو میں کنواں کھودا اتنا پیسہ لگا کر کے، یہ کنواں میری ماں کی ایصال ثواب کے لیے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یہ روایت کس میں ہے بزرگوں؟ یہ بیہقی نامی ایک کتاب میں ہے۔ آپ سوچیں ہمارے ذہنوں میں جو بات ہے کہ ایصال ثواب کا ایک ہی طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے، دین شریعت بہت وسیع ہے۔ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، راستے میں پتھر پڑا ہوا تھا، اپنی گاڑی روکی، پتھر اٹھا کے سائڈ میں ڈال دیا، کون سا بڑا کام؟ لیکن حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب دیں گے۔ اب یہ جو صدقے کا ثواب ملا، اس نے نیت کیا اے اللہ یہ جو میں پتھر ہٹا رہا ہوں اس کا ثواب میرے مرحوم ابا کو پہنچا دے، اللہ پہنچا دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اور شریعت میں ایصال ثواب کے طریقے عام ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ حضرت عبادہ بن سعد کا قصہ ان کے امی کا میں نے آپ کو بتایا، اور چلیں حضرت اسید ابن مالک، ایک اور صحابی ہیں حضرت اسید ابن مالک رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ، کہ ایک مرتبہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے آس پاس میں بہت سارے صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی کی مجلس سے آپ دیکھیے، ہمارے آقا کی مجلس سے آس پاس میں بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سوال جو کوشچن ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوال کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے سوال ہو رہا ہے اذ جاء رجل، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی ہیں، اور وہاں کے صفہ نامی جو مدرسہ ہمارے نبی کا تھا
ہمارے نبی کے مدرسے کا نام صفہ ہے اور آپ اس کے محتمم ہیں، آپ ہی اس کے سب کچھ کھلانے پلانے والے ہیں۔ وہاں جو اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے ان اسٹوڈنٹ میں ہونہار اسٹوڈنٹ دو تھے طالب علم، وہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بھول جاتے تھے حدیثوں کو، اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ جو بات فرماتے ہیں وہ میں بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی چادر کھولو۔ تو حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر کھولے تو اللہ کے نبی نے کچھ پڑھ کے یوں ڈالا اس میں۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آدمی پریشان ہوا میں چپ کے یوں کر کے یوں ڈالا تو وہ میرا کھیل تماشا ہے، تو لوگوں کو الو بنانے کا کام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کے گود میں کچھ ڈالا اور فرمایا کہ اس کو سمیٹ لو، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو سمیٹ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس عمل کے بعد میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی حدیث نہیں بھولی۔ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے، یہ عام آدمی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ کو حضور علیہ السلام نے دعا بھی دی اور اللہ کے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت ابو ہریرہ کے سینے پر رکھا اور فرمایا یا ابا ہریرہ احرص علی ما ینفعک، ابو ہریرہ زندگی میں ہر اس چیز کے پیچھے پڑ جاؤ جو چیز تمہیں نفع دے، چاہے دنیا کی چیز نفع دے چاہے آخرت کی چیز نفع دے۔ کبھی سستی مت کرو اس چیز کے حاصل کرنے میں، کبھی چوک مت کرو اس چیز کے حاصل کرنے میں۔ ابو ہریرہ میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں، احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں نفع دے اس چیز کو تم پیچھے پڑ جاؤ، اس کے پیچھے لگ جاؤ، یہ مجھے نفع دینے والی چیز ہے، سستی وغیرہ مت کرو۔ یہ وہ ہیں حضرت ابو۔ تو اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ، وہ فرماتے ہیں میں بھی اس مجلس میں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب فرما رہے تھے میں بھی اس مجلس میں تھا۔ اذ جاء رجل، باہر سے ایک آدمی آیا، باہر سے آدمی آیا اور وہ آدمی تھا بنی سلمہ کے قبیلے سے۔ بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے، وہاں سے وہ آدمی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا هل بقي من بر ابویا، ان کے امی ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ جو آدمی آئے تھے بنو سلمہ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ هل بقي من بر ابویا، اے نبی جی میرے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کیا میں اپنے امی ابا کی طرف سے کوئی نیک کام کر سکتا ہوں؟ میرے لیے کچھ گنجائش ہے کہ میں نیک کام کروں؟ صحابہ کو تب تک نہیں معلوم تھا کہ مرحومین کا بھی حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا ہن من بر ابوی شیء ابرہما بہ بعد موتہما، اللہ کے نبی زندگی میں خدمت کر کو نیکیاں کرنا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابو کی خدمت کرو، امی کی خدمت کرو، نیکی حاصل کرو، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی، لیکن ان کی وفات کے بعد بھی کیا میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ یہ ایصال ثواب پوچھ رہے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں جو بات ہمارے بچپن سے بیٹھی ہوئی ہے اس میں یہ حدیث پاک کو بھی لانا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے کیا بات فرمائی۔ صحابی پوچھ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، مسجد نبوی ہے، پیارے نبی اب کیا آنسر دیتے ہیں اس پہ غور کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کھلی جواب دیا اور ارشاد فرمایا نعم، اپنے امی ابا کے انتقال کے بعد آپ اپنے امی ابا کے لیے نیکی کر سکتے ہیں۔ کیسا کر سکتے ہیں؟ پہلا جو جملہ ہمارے آقا نے فرمایا وہ فرمایا الصلاۃ علیہما۔ یہاں صلاۃ کے دو معنی ہیں، صلاۃ کے ایک معنی نماز ہے، صلاۃ کے دوسرے معنی دعا ہے۔ حضور نے دونوں چیزیں فرمائی، الصلاۃ علیہما، اپنے امی ابا کے لیے آپ نماز پڑھ کر بھی ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں، دعا کر کے بھی ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ نماز کیسی پڑھنا؟ فرض واجب نہیں، نماز نفل نماز۔ میں نے اس سے پہلے ہمارے استاد کا قصہ ذکر کیا، ان کے استاد کا انتقال، ہمارے استاد کے والدین کا انتقال ہو کر تقریباً 20 سال ہو گئے، تو اس وقت سے لے کر آج تک وہ اپنے ماں باپ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی ایصال ثواب کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھے، اے اللہ اس 2 رکعت کا ثواب میرے امی ابا کو پہنچا دے۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں
بعض لوگ عیسی علیہ ثواب کو نہیں مانتے نا، ان کے لیے میں حدیثیں لے کر آیا دلائل کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنے امی ابا کے لیے آپ عیسی علیہ ثواب کر سکتے ہیں، الصلاۃ علیہما، ان دونوں کے لیے یا تو دعا کرو یا تو ان دونوں کے لیے نماز پڑھو، یہ پہلا ہے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا والاستغفار لہما، اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرو۔ استغفار کیسے کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا کے قبر پر جا کر اتنا روئے چونکہ بچپن میں انتقال کر گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے یتیم تھے، آپ سوچئے، پیدا ہونے سے پہلے ابو دنیا سے چلے گئے، پیدا ہونے سے کچھ سال کے بعد امی دنیا سے چلے گئے، دادا چلے گئے، چاچا چلے گئے، سارے سہارے ٹوٹ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امی کی قبر پر جا کر کے وہاں بھی ایصال ثواب کیا ہے۔ مسجد نبوی کی ایک عورت کا انتقال ہو گیا، آپ سن رہے نا، آپ حضرات سن رہے؟ تو بزرگوں، مسجد نبوی میں ایک عورت جھاڑو لگاتی تھی، بوڑھی عورت تھی، کوئی ضروری نہیں کہ عورت مسجد میں آئے، یہ چونکہ اس زمانے میں مسجد ایسی نہیں تھی، اوپن تھی، کھلی تھی، تو مسجد نبوی کے آس پاس میں بہت سارے کھجور کے درخت تھے اور کھجور کے پتے، اس کے کچھ اور چیزیں نیچے گر جاتے تھے، تو وہ بوڑھی عورت چونکہ اس کے سب کچھ دنیا سے جا چکے تھے، اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگوں سے مانگ کر کے اپنی زندگی گزارے، تو اس نے یہ بہانہ بنایا کہ مسجد نبوی کی خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا کہ میں مسجد نبوی کی خدمت کروں گی، مجھے جو کچھ ملے گا اس کے ذریعے سے میں اپنی زندگی کا سہارا گزارا کروں گی۔ تو بزرگوں، ایسی خادمہ کا انتقال ہو گیا، رات کا وقت تھا، سبھی صحابہ کرام نے آپس میں ان کے غسل کی ترتیب بنا کر عورتوں کے ذریعے ان کا دفن کا انتظام کر دیا اور اس کو ہلکے سے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو صبح میں ناراض ہو گئے، فرمایا کہ مجھے کیوں اطلاع نہیں دی؟ اگر تم مجھے اطلاع دیتے میں خود آتا، اس کی نماز جنازہ پڑھاتا۔ اللہ کے نبی جیسے پیغمبر بزرگوں، اللہ کے نبی ان کی وفات پر افسوس کیے کہ یہ اللہ کے گھر کی خادمہ ہے، چنانچہ حضور رکے نہیں، سیدھا اس کے قبر کے پاس گئے، قبرستان، وہاں جا کر کے اس کے لیے ایصال ثواب کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی خود فرما رہے ہیں، عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ ایصال ثواب ہے۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا شب برات میں اللہ کے نبی گھر پہ موجود نہیں تھے، تو آپ نے حضرت عائشہ نے تلاشی شروع کی کہ سرکار کہاں چلے گئے، دیکھتے کیا ہے کہ آپ کے حجرے کے سامنے جو جنت البقیع ہے، حضرت امی جان کا حجرہ کون سا؟ وہی جو آپ دفن ہے، آپ جو آرام فرما رہے وہی ہے حجرہ، حضرت امی جان عائشہ کا کمرہ وہی ہے، وہاں سے جنت البقیع تو سامنے ہے۔ اب تو دیواریں وغیرہ آ گئی، مسجد آ گئی، توسیع ہو گئی، وہ نظر نہیں آتا، لیکن جنت البقیع قریب ہے۔ تو دیکھتی کیا ہے اپنے حجرے سے کہ اللہ کے نبی جنت البقیع میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنا، غلط بات ہے، اس کی وجہ الگ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قبرستان میں ہمارے نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں اور تمام مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ تو بزرگوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی ثابت ہے۔ ہاں، وہاں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے جہاں لوگوں کا عقیدہ خراب ہو، لوگ یہ سمجھیں کہ یہ آدمی جا کر خبر والوں سے مانگ رہا ہے، مردوں سے مانگ رہا ہے، مرحومین سے مانگ رہا ہے، وہاں آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ دل ہی دل میں آپ ایصال ثواب کریں، مرحومین کے حق میں دعا کریں۔ لیکن قبرستان میں ہاتھ اٹھانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں، جہاں لوگوں کا عقیدہ خراب ہونے کے چانسز ہیں وہاں آپ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کریں، یا نہیں تو قبلے کی طرف مڑ جائیں، ہاتھ اٹھاتے ہوئے پورا مجمع قبلے کی طرف مڑ جائیں، سب کو پتہ چلے کہ ہم اس جو مرحوم انتقال ہوئے، چاہے مرد ہو کوئی عورت، ہم ان سے نہیں مانگ رہے، ہم اس اللہ سے مانگ رہے ہیں جو ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، پورا مجمع ادھر طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن بزرگوں، ہاتھ اٹھانا یہ ثابت ہے حدیث پاک سے۔ نبی علیہ السلام نے جو وہ صحابی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا، اللہ کے نبی ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اپنے امی ابا کے لیے آپ استغفار کریں، اپنے امی ابا کے لیے آپ استغفار کریں۔ والاستغفار لہما،
آگے تیسری بات ہمارے نبی نے فرمایا وَالْإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، اپنی امی ابا کے انتقال کے بعد انہوں نے جو جائز وصیت فرمائی ہے اس کو پورا کریں۔ کسی بھی آدمی کے انتقال کے بعد ہے نا 4 چیزیں صادر ہوتی ہیں۔ پہلے دیکھنا اس کا قرض ہے، دوسرا کیا اس کی وصیت ہے، کیا اس کے پاس کوئی مال ہے، اگر مال ہے تو ورثہ میں تقسیم کرنا، زندہ ورثہ ہے تو کیا ہے، مردہ انتقال ہو گئے ورثہ تو ان کا کیا حکم ہے، دادا ہے تو باپ کو ملے گا نہیں ملے گا، باپ ہے تو بچوں کو ملے گا نہیں ملے گا، بوڑھی ماں ہے تو کیا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، اس کے بچوں میں مرد کتنے ہیں عورتیں کتنے ہیں، ان بچوں میں میل فیمیل کو کتنا ملے گا، وہ پوری تقسیم الگ ہے، اس کو طریقہ کہتے ہیں وراثت کا حصہ۔ یہ مستقل ایک بہت بڑا علم ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ تفصیل سے جن چیزوں کو وضاحت کیا اس میں 2 چیزیں، ایک قرض کے بارے میں اور دوسرا پراپرٹی کے تقسیم کرنے کے بارے میں۔ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو تقسیم کر دیا۔ یہ حضرت ابو بکر کی سنت ہے۔ حضرت ابو بکر اپنی ہی زندگی میں اپنی پراپرٹی بچوں میں تقسیم کر دیے، اور پراپرٹی جب زندگی میں تقسیم ہوگی تو اس میں برابری ہوگی، بیٹے کو جتنا بیٹی کو اتنا، بیٹی کو جتنا بیٹے کو اتنا، برابر سے تقسیم ہوگا۔ زندگی میں اگر تقسیم ہونا تو چونکہ وہ خوشی کا سودا ہے، کسی بچی سے محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی کو سب سے بڑے بیٹے سے ہوتی ہے، کسی کو سب سے زیادہ چھوٹے کو ہوتی ہے۔ یہ ہر انسان کی فطرت الگ الگ ہے، محبت چاہت اس کا کوئی بدل نہیں، کوئی خرید نہیں سکتا، کوئی بیچ نہیں سکتا۔ اپنے بچوں میں زندگی میں تقسیم کرنا ہو تو شریعت نے سب کو ایکول کی بات کی ہے، لیکن جب انتقال کے بعد تقسیم کرنا ہو تو وہاں اپنی چاہت نہیں چلے گی، وہاں شریعت کا حکم چلے گا۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، 2 مرد عورت بچوں کو جتنا دیں گے اتنا ایک لڑکے کو ملے گا، 2 بچیوں کو جتنا ملے گا، یعنی ایک حصہ مرد لڑکے کو ملے گا تو اس ایک حصے کا آدھا 2 حصہ بچیوں کو ملے گا۔ انتقال کے بعد یہ ترتیب ہے، یہ تفصیل سے سورہ نساء میں 4 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو وہی اللہ کے نبی فرما رہے وَالْإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کو آپ پورا کریں۔ آگے اللہ کے نبی نے 4تھا کام ان کو بتایا کہ اپنی امی ابا کے انتقال کے بعد فرمایا وَإِكْرَامُ بَعْدِهِمَا، اپنے امی ابا کے انتقال کے بعد ان کے جو رشتہ دار ہیں ان سے پیار سے پیش آئے۔ ماں باپ کے جو خالہ ہیں، ماموں ہیں، چاچا ہیں، تایا ہیں، یا ان کے دوست و احباب ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا۔ تو بزرگو یہ دوسری روایت ختم ہوئی ایصال ثواب کے تعلق سے۔ اب ایک اہم روایت ہے کہ ایصال ثواب کرنا کتنا اہم اور ضروری ہے، آپ سوچیں۔ اب میں بہت دن پہلے سنا تھا لیکن مجھے حدیث پاک ملی نہیں کہیں، لیکن کل رات سے میں تلاش میں تھا تو اللہ کا شکر وہ حدیث پاک مجھے مل گئی۔ میں پہلے مضمون پڑھا تھا کہ جو آدمی انتقال ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آدمی سمندر میں تیر رہا ہے اور سمندر میں لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ یہ مضمون تو پڑھا تھا لیکن حدیث پاک نہیں ملی حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المیت فی القبر الا کالغریق، جو آدمی انتقال ہو جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر میں ڈوبنے والے کی مثال ہے۔ تیرنے والا رہا تو الگ بات، جیسے ڈوبنے والا موت اور حیات کے بیچ میں ہوتا ہے، اور ہر مرنے والا آدمی انتقال ہونے والا وہ آدمی ایسے ڈوبنے والے کی طرح مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ المتغوث ينتظر دعوہ، اب وہ دعا کے انتظار میں ہے، تلحقہ من اب و ام، وہ انتظار میں ہے کہ میری ماں مجھے کچھ پڑھ کے بخشے گی، میری بہن مجھے کچھ پڑھ کے بخشے گی، میرے والد، میرے بھائی، او صدیق، میرے دوست مجھے پڑھ کے بخشیں گے۔ انتقال ہونے والے ہم سے ظاہر میں تو رخصت ہو جاتے ہیں
اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قبرستان میں جا کر کسی قبر پر پیر مت رکھو، قبرستان میں جا کر کسی قبر پر جوتا چپل پہن کر مت جاؤ، قبروں کی ایسی تعظیم کرو جیسے زندوں کی تعظیم کرتے ہو۔ وہ تم سے اگرچہ کہ چھپ چکے ہیں لیکن ان کا ادب احترام ایسے ہی ضروری ہے جیسے زندوں کے لیے ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بھرے مجمع میں کیا تم بدتمیزی کرو گے؟ نہیں۔ تو جب بھرے مجمع میں بدتمیزی نہیں کر سکتے تو مرحومین کے خاموش نگری میں اس قبرستان میں بھی تم بے تکے کام مت کرو، اس لیے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض ایسے مرحومین ہیں، مرحومین کا پورا مسئلہ اللہ کے ہاتھ پر، اللہ جس کو چاہتے ہیں مرحومین کو نظارہ دکھاتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے نظارہ نہیں دکھاتے۔ ایک مستقل بحث ہے 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت میں، بلکہ سورہ نمل کے اندر موجود ہے۔ کیا ہے؟ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ کیا مرحومین سنتے یا نہیں سنتے؟ یہ مستقل ایک بحث ہے جو آج کی نہیں ہے، وہ کبھی بتائیں گے۔ عزیزان گرامی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرحوم انتظار میں رہتا ہے کہ مجھے کچھ پڑھ کے بخشے۔ فَإِذَا لَحِقْ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ جب کوئی دوست یا بھائی یا ماں یا باپ اپنے مرحومین کے لیے کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں تو ان کے لیے دنیا آخرت میں جو کچھ ہے، ان سب دنیا میں جو کچھ ہے وہ ان سب سے بہتر چیز سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر اپنے مرحومین کو بھیج دیں گے، ان کو بہت خوشی ہوگی، بہت خوشی ہوگی۔ اس کا اظہار یہاں پر ہے کہ ان کو بہت زیادہ احب الیہ من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند آپ کے سبحان اللہ بھیجنے کو کریں گے، آپ کے الحمدللہ بھیجنے کو کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَدْخُلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کی رحمت کی دریا دلی دیکھیے، آپ نے صرف سبحان اللہ بھیجا، اب اس سبحان اللہ کے ثواب کو اللہ پاک پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب دے دیں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے نا، جو کوئی سورہ یاسین پڑھ کر اس کا ایصال ثواب قبرستان پر کرے تو اللہ پاک سب کو ٹکڑے ٹکڑے یاسین نہیں دیں گے، ایک سورہ یاسین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ایک آیت، اسے پو آیت، اسے آدھی آیت، ایسا نہیں دیں گے۔ اللہ ہر ایک مرحوم کو پورا سورہ یاسین کا ثواب دے۔ ترمذی کی روایت ہے، پڑھنے والا کتنا خوش نصیب، اللہ سب کو ایک ایک سورہ یاسین کا ثواب دینے کے علاوہ جو آدمی پڑھ رہا ہے اس کو ریورس میں واپس نیکیاں بھی ملیں گی۔ کیا نیکی ملے گی؟ جتنے مرحومین اس قبرستان میں ہیں ان سب کی طرف سے ایک ایک نیکی پڑھنے والے کو ملے۔ بزرگوں، افسوس کی بات، آج قبرستانوں میں موبائل آ گیا، بات چیت آ گئی، ڈھنگ سے بات چیت میں ہے، ہنسی مت، کسی سے دیکھو مت قبرستان میں جا کر، قبرستان میں جا کے بس اپنا تعلق اللہ سے جوڑو اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرو، ورنہ یہ بات ہوگی کہ وہاں پہنچ کر بھی آدمی اپنی آخرت سے غافل ہے، اپنی خبر سے غافل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے شروع میں قبرستان کو جانے سے منع کیا، تم قبرستان مت جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وہ صحابہ کفر اور شرک کی زندگی سے نکل کر کے آئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو واپس اسی میں چلے جائیں۔ لیکن جب صحابہ مضبوط ہو گئے، ایمان مضبوط ہو گیا، ان کی نمازیں مضبوط ہو گئی، تب اللہ کے نبی نے فرمایا اب جاؤ قبرستان کو، اس لیے کہ اب تمہارے قبرستان کو جانے سے تمہارے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا بلکہ تمہارا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا، اپنی آخرت کو تم یاد کرو گے۔ یہ حدیث بھی ترمذی کے اندر موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، وَإِنَّ هَدِيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ، حدیث پاک کا کتنا پیارا جملہ آگے ہے، وَإِنَّ هَدِيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، زندوں کی طرف سے اپنے مرحومین بھائی بہنوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ استغفار ہے۔ استغفار میں خود روزانہ فاتحہ دلاتا ہوں۔ کب دلاتے ہیں؟ روزانہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ فجر میں کلاس ہوتی ہے، ایڈلٹس کی کلاس، روزانہ تعلیم بالغان جس کو کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، نوجوان بچے کالج میں پڑھنے والے پڑھتے ہیں روزانہ فجر کے بعد۔ تو ہم فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ کے اپنے مرحومین کے حق میں دعا کرتے ہیں، اسی کو تو فاتحہ کہتے ہیں۔ فاتحہ اور کس کا نام ہے؟
ہم اسی کو تو کہتے ہیں، لیکن بزرگوں ہر ایک کا فاتحہ الگ الگ ہے. کوئی استغفار کر کے فاتحہ کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ کے فاتحہ کر رہا ہے. کتنے ماشاءاللہ روزانہ فجر کے وقت میں یہاں ایک آٹو آتی ہے اور اس کے اندر غریبوں کو کھانا تقسیم ہوتا ہے. روزانہ 1 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ روزانہ ایک آٹو آتی ہے، وہاں غریبوں کو کھانا تقسیم ہوتا ہے. اور یہ آٹو جاتے جاتے پتہ نہیں کہاں تک جاتی ہے، اس کے اندر کھانا رہتا ہے پاکٹوں میں. وہ بھی ایک ایصال ثواب، وہ بھی ایک فاتحہ، اور وہ بھی اپنے مرحومین کے لیے ایک ترتیب ہے. ہر آدمی کی ترتیب الگ الگ ہے. کوئی اپنے بہن کے ہاتھ میں پیسے تھما دے، غریب بہن کے ہاتھ میں، اور نیت کر لے اللہ اس کا ثواب ہمارے امی ابا کو دے دے، تو اس کو ڈبل اجر ملے گا، ایک بہن کی خدمت کا اور دوسرا ایصال ثواب کا. یہ بھی فاتحہ ہے. فاتحہ کہتے ہیں ایصال ثواب کو. اس کے لیے امام کا کرنا ضروری نہیں. امام کا آپ کا تعلق صرف سلام تک ہے. میں سلام پھیر دیا، آپ کی دنیا الگ، میری دنیا الگ. میرا حج الگ، آپ کا الگ. میرا عمرہ الگ، آپ کا الگ. میرا ذکر الگ، آپ کا ذکر الگ. میرا قرآن الگ، آپ کا قرآن الگ. صحابہ اکرام کی یہی ترتیب تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں سلام پھیرتے تھے. کوئی صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی صحابی ذکر کر رہے ہیں، کوئی صحابی سیکھنے سکھانے میں لگ گئے. امام صاحب ہی اس کام کو کرنا یہ ضروری نہیں ہے. کب تک امام صاحب کو لیتے رہیں گے؟ بزرگوں، جب دین اور شریعت نے آپ کے لیے اوپن کھلا رکھا ہے تو آپ اس کے لیے کیوں جھگڑتے ہیں کہ یہ کام امام ہوئی کو کرنا ہے؟ نہیں. جب ہمارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کھلی چھوٹ دی ہے کہ میرے سلام پھیرنے کے بعد اب تمہارا ہمارا کنیکشن ختم. اب جو دعا کرنا چاہے دعا کرو، کوئی نفل پڑھنا چاہے نفل پڑھو، کوئی ذکر کرنا چاہے ذکر کرو، کوئی دین کی بات کرنا چاہے دین کی بات کرو. بعض لوگ مایوس ہو گئے، بعض لوگ خوش ہو گئے. نہ خوشی کی بات ہے نہ مایوسی کی بات ہے. ہم سب، ہمارے جتنے یہ بھائی ہیں، یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہم میں سے کسی کو مایوسی کی بات نہیں، کسی کو اپسٹ ہونے کی ضرورت نہیں، کسی کو مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. خدا کی قسم بزرگوں، ہم میں سے یہاں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، ہم سب کے لیے آنکھوں کا آپ تارا ہیں. آپ سب ہمارے سر کا تاج ہیں. بھید بھاؤ آپس میں، سیاست، پالیٹکس، پیچھے باتیں کرنا، یہ بالکل غلط بات ہے. بلکہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہم زندوں کے لیے بھی خدمت کریں گے، ہم مرحومین کے لیے بھی خدمت کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھیں کہ بہت تکلیف ہوتی ہے. جو بہت زمانے سے ایک چیز چلی آ رہی ہے، اس چیز کے ختم ہونے پر یقیناً تکلیف ہوتی ہے. لیکن بزرگوں یاد رکھیں، یہ 40 سال، 50 سال، 60 سال کی ترتیب ہے. میں تو آپ کو 1400 سال کی ترتیب بتا رہا ہوں. جو ترتیب ہمارے نبی کی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو ترتیب حضرت ابو بکر کی، حضرت ابو بکر نے ہمارے نبی کے بعد نماز پڑھائی ہے مسجد نبوی میں، اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر نے نماز پڑھائی ہے، اور حضرت عمر کی نماز کے بعد ان کی شہادت اسی مصلی پر ہوئی. حضرت عمر جیسے امام، حضرت ابو بکر جیسے امام، حضرت عثمان جیسے امام، اور آج ہم جس کا نام لیتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ کے ہونہار بچے جس سے ہمارے نبی کا خاندان چلا ہے، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، انہوں نے یہ تمام چیزوں کو اوپن رکھا، کھلا رکھا ہے. 40 سال، 50 سال، 60 سال کی بات نہیں، 1400 سال کی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. یہ تمام چیزیں انفرادی ہیں، انفرادی. سلام پھیرنے تک ہمارا کنیکشن ساتھ ہے. سلام پھیرنے کے بعد آپ جو چاہے کریں وہ آپ کی مرضی ہے. اس پر شریعت فورس نہیں کرتی کہ آپ یہ کیوں کام کریں. ہر ایک کا طریقہ الگ الگ ہے. ہر ایک اپنے ماں باپ کو کچھ نہ کچھ پڑھ کے بخشتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ بزرگوں، ایصال ثواب کا جو طریقہ شریعت میں اوپن ہے اس کو اوپن ہی رکھنا چاہیے. اوپن ہی ہے، اور 1400 سال سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. اس میں کسی قسم کی اونچی نیچے کی بات نہیں ہے. اللہ کی قسم ہم سب آپس میں معزز ہیں، محترم ہیں، آپس میں بزرگ ہیں، آپس میں ساتھی ہیں، آپس میں دوست ہیں. کسی کو کسی کے بارے میں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. آرام سے ہم اللہ سے دعا کریں، اور جو چیز سامنے آ رہی ہے اس پہ غور کریں.
اس میں کسی قسم کی کوئی گراوٹ کی، نیچے کی یا ناک کٹنے والی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے ایک عزت کی بات ہے کہ آج جو ہم اپنے آپ کو اہل السنت والجماعت میں شامل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل سنیت سے قریب ہو جائے، ہمارے نبی کے عمل سے قریب ہو جائے، تو سمجھو کہ وہ بھی ایک ہم اپنی سنیت سے قریب ہو گئے۔ ہم سنی اسی وقت سنی بن سکتے ہیں جب پیارے نبی کے سنتوں کو اپنی جان مال سے اپنائیں۔ ہم سنیت میں اسی وقت پکے ہو سکتے ہیں جب تک ہمارے آقا کی زندگی ہمارے سامنے رہے، اللہ کے نبی کا چہرہ ہمارا چہرہ بن جائے، اللہ کے نبی کا لباس ہمارا لباس بن جائے، اللہ کے نبی کے طور طریقے ہمارے طور طریقے۔ اسی لیے شمائل ترمذی ایک کتاب ہے، کبھی انشاءاللہ شمائل ترمذی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں کتنی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کیسے تھے، ہونٹ کیسے تھے، ناخن کیسے تھے، بال کیسے تھے، پگڑی کیسی تھی، آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ کے نالین شریفین کیسے تھے، آپ کے استنجا کرنے کا طریقہ کیسا تھا، آپ کا عصا کیسا تھا، آپ کا صحابہ سے ملنا کیسا تھا۔ اس کو کہتے ہیں شمائل ترمذی، شمائل نبوی۔ اس کو بڑے بڑے اولیاء اللہ نے ذکر کیا، کسی نے خصائل نبوی میں لکھا، کسی نے مدارج النبوہ لکھا، کسی نے شمائل ترمذی لکھا۔ اللہ کے نبی کی ان پیاری سنتوں کو جمع کیا۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے فرماتے ہیں ہمارا ایک بہت بڑا حق مرحومین پر ہے۔ کوئی اگر کہے کہ حضرت ہمیں مرحومہ کو کیا بھی پڑھ کو بخشتے نہیں، تو ویسا آدمی امید چھوڑ دے کہ اس کو بھی کوئی پڑھ کے بخشے گا۔ جو آج آدمی اپنے مرحومین کو بھول جائے، اس آدمی کو بھی لوگ بھول جائیں گے۔ جو آدمی اپنے مرحومین کو یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسی ترتیب بنائیں گے کہ لوگ اس کو یاد رکھیں گے، اس کا ایصال ثواب کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے مل عبدی المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ۔ جب دنیا سے کسی پیارے کا انتقال ہوتا ہے، خاص طور سے جو چھوٹے چھوٹے بچے انتقال ہو جاتے ہیں نا، اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو، شوہر کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، بیوی کو تو بہت ہوتی ہے تکلیف، اس کا اندازہ ہم بول نہیں سکتے کہ 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جس بچے کو جنم دیا، اب وہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے مر گیا یا آنے کے بعد مر گیا، اس کے بھی شرعی احکام ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم جنازے کی بحث کریں گے تب آپ کو بتائیں گے کہ جو بچہ اندر مر جائے کیا اس کو نہلانا ہے، اس کو جنازے کی نماز ہے، اس کا نام رکھنا ہے نہیں؟ اندر جو مر گیا اس کے کیا احکامات، اور جو بچہ باہر آ کر کے مرا بھلے ایک ہی چیخ اس نے نکالی ہو تو اس کے کیا احکامات ہیں۔ جو لوگ حادثات میں مر جاتے ہیں، جل کر مر گئے، کوئی چیز ان کی بچی ہوئی نہیں ہے، صرف ہڈیاں ہیں، اب ان کا کیا حکم ہے۔ جو حادثے میں ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، ہاتھ پیر ٹوٹ کے کہیں پڑے ہوئے ہیں، اب ان کے غسل کا کیا طریقہ، ان کی کیا نماز جنازہ، ان کو کفن دفن کیسا دینا، یہ پوری ترتیب انشاءاللہ اس وقت آئیں گے جب انشاءاللہ جنازے کی بحث ہوگی۔ عزیزان گرامی، اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں کسی میرے بندی کا ایک لوٹا، ایک چھوٹا بچی کو میں لے لیتا ہوں، اس پر ماں باپ صبر کرتے ہیں، تو میں اس کے عوض میں اپنی پوری جنت کو دے دیتا ہوں۔ میں اپنے عوض میں پوری جنت کو دیتا اپنے ان بندوں کے لیے جو میرے بندے اپنے اس بچے کے وفات پر صبر کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے بزرگوں، اتنا ہی نہیں بلکہ ان بچوں کو جنت کی اسپیشل کوٹے میں رکھیں گے، اور وہاں پر اللہ رب العزت اپنے ماں باپ کی سفارش کا دروازہ کھولیں گے۔ بچے روزانہ تلاش میں رہتے ہیں ہمارے ماں باپ کہاں ہیں کہ ہم ان کی سفارش کریں اور ان کو جنت میں لے جائیں۔ ایک بزرگ نے اپنی زندگی میں کہا کہ میں بھائی شادی نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا حضرت شادی کرو، تمہیں بولتی شادی کرے تو آدھے دن میں داخل ہوتے ہیں بول کر، آپ خود شادی کیوں نہیں کرتے؟ نہیں بھائی شادی کرے تو بیوی بچہ میں مشغول ہو جاتی ہیں، اللہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ بیوی بچوں کے ساتھ رہنا بھی اللہ ہی کا حکم ہے اور ہمارے نبی کی سنت ہے۔ بہرحال ایک زمانہ ایسا آیا کہ انہوں نے خواب دیکھا، وہ خواب کیا دیکھا وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ پھر اس خواب کو دیکھنے کے بعد انہوں نے خواہش ظاہر کی بھائی میری شادی کر دو، کہیں نہ کہیں کر دو۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اتنے دن تک تمہیں شادی نکو بولے، اب کیا حضرت کیا کسی سے محبت ہوئی کیا؟ تو بزرگ کہنے لگے نہیں، میں یہ خواب دیکھا اس کی وجہ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔
لوگوں نے پوچھا حضرت خواب کیا دیکھے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ محشر قائم ہے، میں بھی اس حشر کے میدان میں ہوں، بعض خوبصورت لؤلؤ مرجان کی طرح چمکتے ہوئے موتی اپنے ہاتھوں میں، موتی جیسے بچے اپنے ہاتھوں میں چاندی کے آب خورے، اور ان کے ہاتھ میں پانی کے جگ ہیں۔ اتنے خوبصورت بچے میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ خوبصورت بچے سب کو پانی پلا رہے، جو صف میں کھڑے سب کو پانی پلا رہے۔ تو بزرگ بولے مجھے بھی پانی دو با، بولے نہیں یہ تمہارا پانی نہیں، ہم لوگ وہ بچے ہیں جن کے ماں باپ دنیا میں ہم کو رخصت کر دیے، یعنی ہم انتقال ہو گئے۔ ہم ان ماں باپ کے بچے ہیں جن ماں باپ نے بچپن میں اپنے بچوں کو کھو دیا ہے۔ ہم وہ بچے ہیں جن کا انتقال بچپن میں ہو گیا، ہم وہ بچے ہیں۔ آج ہم اپنے امی ابا کو پانی پلا رہے ہیں۔ آپ کی شادی نہیں ہوئی تو ہمیں کہیں کو تمہارے بچے بنتے، تمہیں شادی کرو تمہاری اولاد گئے گی تو انشاءاللہ ہمیں پلاتے۔ تو یہ خواب سے جب ان کی بیداری ہوئی تب انہوں نے اظہار کیا کہ ہاں میری شادی کر دو، تاکہ شادی کے بعد جو اولاد ہو اللہ اس کو دین پر سلامت رکھے، اگر نہیں تو ان کا انتقال ہو، تاکہ وہ منظر میں حقیقت میں دیکھ سکوں، جو خواب میں دیکھا وہ میں حقیقت میں دیکھ سکوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم والدین، جو ان کی بڑی فیمس کتاب ہے، بڑی نصیحت والی کتاب ہے، آپ کو بھی پڑھنا چاہیے۔ احیاء علوم والدین حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں انہوں نے اس قصے کو نقل کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس سے پتہ چلتا ہے دنیا سے جانے والے لوگ ان میں جو بچے ہوتے ہیں اور بچوں میں جو نان مسلم کے بچے چلے جاتے ہیں ان کا حکم الگ ہے۔ نان مسلم کے بچے اگرچہ کہ جنت میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ نان مسلم جنت کے مستحق نہیں ہیں، لیکن ان کے بچے جو معصوم دنیا سے چلے گئے وہ جنت میں تو نہیں جائیں گے، لیکن جنت کے قریب میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ان تمام بچوں کو رکھا جاتا ہے، چونکہ وہ اس حالت میں دنیا سے گئے کہ ابھی ان کو کفر اور شرک کا شعور ہی نہیں تھا، ابھی ان کو کفر اور شرک کا شعور ہی نہیں تھا۔ وہاں پر ان کو رکھیں گے، ان کو عذاب بھی نہیں ہوگا، ان کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، وہ بچے وہاں ہوں گے، کیونکہ حدیث میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ دنیا میں پیدا ہونے والا وہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ یہ الگ بات ہے کہ اس بچے کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں بچوں کو ویسا بنا دے، مجوسی ہے تو بچے مجوسی، کافر ہیں تو کافر، مشرک ہیں تو مشرک، یہودی ہیں تو یہودی، جیسے ماں باپ ویسے بچے بن جاتے ہیں، ورنہ تو ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک حدیث کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ حضرات کے اندر جو خلوص، جو للہیت ہے کہ حق چیز، صحیح چیز سمجھنے کا جو جذبہ ہے، اللہ پاک اس اعتبار سے باتوں کو نکال رہے ہیں۔ ایک حدیث کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اس میں وضاحت اس بات کی ہو رہی ہے کہ بزرگوں، مومن مسلمان کا مرتبہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے۔ حدیث میں ہے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایا۔ جب کوئی بھی مومن مسلمان، چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ نمازی نہ ہو، مومن مسلمان اللہ کو ماننے والا، سرکار دو عالم فخر بنی آدم سید العرب والعجم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور آپ کی عشق و محبت رکھنے والا کوئی بھی آدمی کیوں نہ ہو، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی تکلیف، کسی بھی ٹائپ کی تکلیف، کوئی بھی تکلیف، کورٹ کے ذریعے سے پہنچے، کیس کے ذریعے سے پہنچے، لوگوں کے ذریعے سے پہنچے، راستے کے ذریعے سے پہنچے، بیماری کے ذریعے سے پہنچے، اپنے لوگ پیسے لے کے خاموش بیٹھ گئے اس کے ذریعے سے پہنچے، تکلیف کی کوئی بھی شکل کیوں نہ ہو، حدیث میں حضور نے آخری شکل بتائی، حتی الشوکۃ یشاکها، یہاں تک کہ اگر کسی کے پیر میں کانٹا چبھا تو سوئی چبھائے جیسا ہوتا نا، اتنی تکلیف بھی اگر کسی مومن مسلمان کو لگ گئی، اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ الا کفر اللہ بہا خطایا، اللہ پاک اس کے زندگی کے صغیرہ، کبیرہ نہیں
بڑے گناہ نہیں، شراب کا، جوے کا، وہ ادھر بڑے جو گناہ ہیں 60 کے قریب بڑے گناہ ہیں وہ بھی کبھی بتائیں گے آپ کو. بڑے گناہ نہیں، چھوٹے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بزرگوں چھوٹے گناہ کو چھوٹا بھی نہیں سمجھنا، اس لیے کہ چھوٹی چنگاری سے کبھی آگ بھی بھڑک جاتی ہے. چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھنا بھی بڑا گناہ ہے. اس کے لیے بزرگوں بھائیوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ہم اپنے مرحومین کو ضرور یاد رکھیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، پانی کے ذریعے یا خدمت کے ذریعے یا کوئی اور طریقے سے ان کے لیے ایصال ثواب کریں. اللہ تعالی ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. آمین بولے، سب بولے. قبولیت کا وقت ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہم تمام کی مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور روزانہ ان کے لیے فاتحہ اور ایصال ثواب کرنے کی انفرادی طور پر اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.